رب مجھے اس سے بہتر دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ امیر شخص، وہ امیر دوست، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس یہ اتنے بڑے مالدار ہے، جو ہم ملینئرز ہیں ابھی، تو میں کبھی نہیں سوچتا کہ یہ جو میرے پاس باغ ہے یہ ختم ہو جائے. کیوں؟ اور اگر ختم ہو بھی جائے، بائی چانس، بائی لک، اگر ایسا ہو بھی جائے، تو میں اس رب سے جو میرا رب ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو میرا رب ہے اس سے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اگر قیامت ہو بھی جائے، اگر یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے، تو لیکن میرا رب اس سے بھی بہتر دے گا. وٹ؟ یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کو مان ہی نہیں رہا ہے، لیکن یہاں پر کیا فیل ہو رہا ہے؟ وہ آدمی اللہ کو مان رہا ہے، وہ اللہ پر بلیو کر رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ یہ اس بات کو نہیں مان رہا ہے کہ اس کا رب جو وہ چیز دیا ہے، وہ سارے مال دیا ہے، وہ ایک جھٹکے میں ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اتنا گھمنڈ آ گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ سارے برا کام کر رہا ہے، وہ سب سے پہلا کہ گھمنڈ کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ہے، کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے قلب میں اگر ایک رائے کی دانے کے برابر، ایک ایٹم کے برابر بھی اگر گھمنڈ ہوگا تو وہ جنت نہیں جا پائے گا. سو جسٹ تھنک، یہ جو گھمنڈ ہے یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے. سب سے بری اور سب سے خطرناک برائی میں سے ایک برائی ہے گھمنڈ ہونا. تو پھر اب دیکھیں جو غریب ساتھی وہ کیا بولتا ہے. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا رب پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ انسان، وہ دوست جس کے پاس نہ ہی مال ہے، جس کے پاس نہ ہی اولاد ہے، جس کے پاس نہ ہی کار ہے، جس کے پاس نہ ہی بڑا بڑا بنگلو ہے، جس کے پاس نہ ہی کوئی عزت ہے، جس کے پاس نہ کوئی شہرت ہے، جس کے پاس نہ کوئی فین فالوئنگ ہے، جس کے پاس نہ کوئی انفلوئنسر ہے، جس کے پاس نہ کوئی بھی ریکگنیشن آف کچھ نہیں ہے بس. بٹ لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایمان ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے دوست، تو یہ بات تم اپنے رب کے معبود کے ساتھ کسی اور کو کیسے شریک کر سکتا ہے؟ جو رب تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اس کے بعد تمہیں نطفے بنا دیا، یعنی ماں کے پیٹ پر تمہیں بلڈ کلوٹ تھے، ایک بلڈ کے جسم تھے جس کا کوئی بھی ویلیو نہیں تھا. اس کے بعد پھر تمہیں اس بلڈ کلوٹ سے چھوٹے سے قطرے سے تمہیں پورا انسان بنا دیا. تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو.